سورہ آل عمران آیت نمبر 141۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ غزوہ احد میں جو حالات پیش آئے، ان حالات کی حکمتیں اور اسباب قرآن کریم کی ان چند آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں۔ سب سے بڑا سبب مسلمانوں کی ہزیمت کا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں مکمل طریقے سے عمل درآمد نہ کرنا تھا۔ آپ نے حکم فرمایا تھا کہ فتح ہو یا شکست ہو، پہاڑی پر جن تیر اندازوں کو مقرر کیا گیا ہے وہ اپنی جگہ چھوڑ کر نیچے نہ آئے۔ اس کی خلاف ورزی ہوئی، یہ ہزیمت کا سب سے بڑا سبب ہے۔ دوسرا ایک سبب ہزیمت کا وہ یہ بھی تھا کہ آپس میں کچھ اختلاف ہوا۔ جو حضرات اوپر موجود تھے ان میں سے بعض نے تو یہ کہا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے اور پہاڑی کے اوپر درے پہ رہنے کا حکم وہ جنگ کے ختم تک تھا۔ کچھ حضرات نے یہ کہا کہ ہمیں تو یہ حکم تھا کہ جب تک دوبارہ نیچے نہ بلایا جائے ہم نہ آئیں، چاہے فتح ہو یا شکست ہو اور جنگ ختم ہو یا جنگ جاری ہو، ہر صورت میں اوپر ہی رہنا ہے۔ تو یہ آپس میں اختلاف ہوا، یہ اختلاف بھی ہزیمت کا سبب بنا۔ معلوم یہ ہوا کہ اختلاف آپس میں، چاہے وہ دو افراد کے درمیان ہو، چاہے وہ خاندان کے اندر ہو، چاہے دو جماعتوں کے درمیان میں ہو، چاہے معاشرے میں ہو، بہرحال وہ نقصان دہ ہے۔ اختلاف اور افتراق سے بچنا چاہیے، اس سے اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت اور برکت اڑ جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ یہ جو آپس کا اختلاف ہے یہ دین کو مونڈنے والا ہے۔ جیسے استرے سے سر کے بال مونڈے جاتے ہیں، ایسے ہی اختلاف جو ہے وہ دین کی برکت کو مونڈ ڈالتا ہے۔ تو اختلاف سے حد درجہ احتیاط کرنی چاہیے۔ امت کو حکم یہ ہے کہ آپس میں اتفاق کے ساتھ رہیں۔ کچھ حکمتیں بھی ذکر ہوئی تھی۔ ابھی جو میں نے آیت پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ نے دو حکمتیں ذکر فرمائی۔ ایک تو یہ کہ مسلمانوں کی ہزیمت کی حکمت اہل ایمان کے قلوب کا تزکیہ ہے کہ دل صاف ہو جائے۔ فرمایا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ پاک و صاف کر دے ان کو جو ایمان لائے۔ اور دوسری حکمت ذکر فرمائی وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ کافروں کو مٹا ڈالے، برباد کر ڈالے۔ یہ دو مزید حکمت ہیں۔ اہل ایمان کی دلوں کی صفائی آزمائشوں سے ہوتی ہے۔ جب آزمائش آتی ہے اور اس پہ وہ صبر کرتے ہیں تو انسان کے دل کی صفائی ہوتی ہے اور ایمان کی ایک ترقی ہوتی ہے اور تربیت ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ وہ صرف اتنا کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ ان کی ابھی تک آزمائش نہیں کی گئی، وہ آزمائے نہیں گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان لانے کے بعد آزمائشوں کا سامنا بہرحال کرنا پڑے گا، اور اس میں حکمت یہ ہوتی ہے کہ انسان کی باطنی ترقی ہوتی ہے، اس کے ایمان کی مضبوطی ہوتی ہے اور تربیت ہو رہی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو غزوہ احد میں ہزیمت ہوئی اور ایک عارضی ناکامی کا منظر سامنے آیا، یہ اس لیے تھا تاکہ اللہ اہل ایمان کے دلوں کو پاک و صاف کر دے اور کافروں کو مٹا ڈالے۔ جب ابھی انہوں نے ایک ظاہری ہزیمت دیکھ لی تو آئندہ کافروں کو اور جوش پیدا ہوگا مقابلے پہ آنے کا۔ اس جوش کے نتیجے میں جب وہ آئیں گے تو انجام کار شکست کھائیں گے، ہلاک و برباد ہوں گے۔ اگر ہر جنگ ہی میں مسلمانوں کو فتح ہوتی رہتی تو کافروں کے حوصلے پست ہو جاتے، مقابلے پہ آنے سے وہ گریزاں رہتے تو وہ جلدی ہلاک نہ ہوتے۔ لیکن جب کبھی فتح ہو گئی، کبھی شکست ہو گئی تو اس میں ان کے کچھ حوصلے بڑھے کہ ہم بھی مسلمانوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اب جب وہ مقابلے کے لیے آئیں گے تو انجام کار ان کو ہزیمت کا منہ دیکھنا پڑے گا اور شکست کھانی پڑے گی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين۔
کہ تم نے خیال کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ اللہ نے ابھی تک ممتاز نہیں کیا ان کو جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہے۔ تم میں سے جہاد کرنے والے، اللہ کے راستے میں لڑنے والے ابھی تک ممتاز نہیں ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ منافق و مومن کے درمیان میں ضرور امتیاز فرمائیں گے، اور جنت میں داخلہ بغیر اس امتیاز کے نہیں ہوگا۔ اور صحابہ کرام پر بھی آزمائشیں آئیں اور اس کے نتیجے میں شہادتیں ہوئیں، اور پھر ان کو جنت میں داخلہ ملا۔ بہت سے صحابہ کرام جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، لیکن بدر کے جو شہداء تھے ان کے فضائل سن کر ان کے دلوں کے جذبات بہت بڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے یہ کہا تھا، اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ اگر آئندہ کبھی ہمیں موقع ملے گا تو ہم اپنے جوہر دکھلائیں گے۔ غزوہ احد میں موقع ملا، اس میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ جو 70 شہید ہوئے تو اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں داخلہ بغیر اس آزمائش کے اور بغیر اس کے کہ اللہ اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کو جہاد نہ کرنے والوں سے ممتاز کیے نہیں عطا فرمائیں گے۔ یہ ضرور فیصلہ ہونا ہے۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور ابھی تک اللہ نے صبر کرنے والوں کو ظاہر نہیں کیا، یعنی جب یہ آزمائشیں آتی ہیں تو اس پہ معلوم ہوتا ہے صابر کون ہے اور جزا فضا بے صبری کرنے والے کون ہیں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تحقیق تم تمنا کیا کرتے تھے موت کی، اس موت سے ملاقات سے قبل، موت کی ملاقات سے قبل تم موت کی تمنا کرتے تھے۔ اس سب مراد یہی ہے کہ غزوہ بدر میں شہداء کے فضائل کو سننے کے بعد جو کچھ صحابہ کرام نے عزم کا اظہار کیا کہ ہمیں موقع ملا تو ہم بھی جان کی بازی لگائیں گے اور ہم بھی شہادت کے جو مرتبے سے سرفراز ہوں گے، اس پہ اللہ فرما رہے ہیں۔ پھر تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، فقط رأیتموہ، تحقیق تم نے اس موت کو دیکھ لیا۔ مراد اسباب موت کو دیکھنا ہے، اس لیے کہ موت انسان کو ایسے نظر نہیں آتی، لیکن موت کے اسباب ہیں، مثلا بیماری ہے، مثلا جنگ کے اندر شکست ہے، دشمن کا غلبہ ہے، یہ موت کے اسباب ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں تحقیق تم نے ان اسباب کو دیکھ لیا، اور حال یہ کہ تم دیکھ رہے تھے کہ یہاں فلاں شہید ہو رہا ہے، یہاں فلاں شہید ہو رہا ہے، یہ زخمی ہو کر گر رہا ہے، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور تم پہلے تمنا کیا کرتے تھے، لہذا اب تم کو بے صبری نہیں کرنی چاہیے۔ غزوہ احد کے موقع پر بعض کفار نے ایک خبر یہ اڑا دی کہ سرکار دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، اور اس کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایک صحابی حضرت مصعب بن عمیر، وہ ظاہری شباہت اور شکل کے اعتبار سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مشابہ تھے، ان کو بہت مشابہت حاصل تھی۔ وہ اس غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، ان کو دیکھ کر کسی نے خبر مشہور کر دی، اعلان کر دیا کہ ان محمدا قد قتل، محمد شہید کر دیے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام نے جب یہ خبر سنی تو ان کے تو اوسان خطا ہو گئے۔ دراصل صحابہ کرام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جانوں سے بھی زیادہ شدید محبت تھی، اپنی اولاد سے بھی زیادہ وہ عشق کیا کرتے تھے پیغمبر کے ساتھ، ہر چیز کو قربان کرنا گوارا تھا، لیکن پیغمبر کی ذات مبارکہ پر ایک آنچ کا آنا ان کو گوارا نہیں تھا۔ صحابہ کی جماعت یہ وہ جماعت ہے کہ آسمان نے اس جماعت سے پہلے نہ ایسی جماعت دیکھی، نہ اس کے بعد قیامت تک آسمان دیکھے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب نبی کے لیے ان صحابہ کرام کو چنا تھا۔ آج جو بعض ناعاقبت اندیش قسم کے لوگ صحابہ کرام کے بارے میں مختلف باتیں کرتے ہیں، یہ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، یہ اپنے لیے ہمیشگی کی رسوائی کا سامان کر رہے ہیں۔ جن صحابہ کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، جن کے بارے میں قرآن کریم کی آیتیں اترتی تھیں، حضرت صدیقہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں اللہ نے سورہ نور کی آیتیں نازل فرمائی ان کی پاک دامنی میں، جن کے گھروں میں پیغمبر ہوتے اور اللہ آسمان سے آیتیں اتارتے تھے، ان کی شان کا اندازہ ہم کیسے لگا سکتے ہیں؟ پیغمبر نے ان کے بارے میں فرمایا تھا نا، اصحابی کالنجوم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، تم ان میں سے جن کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ صحابہ کرام وہ عشق کیسا تھا، میں آپ کو خالی ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عمرو بن الجموح ایک صحابی ہیں، یہ غزوہ احد میں شریک تھے، اس میں شہید ہو گئے تھے۔ ان کی اہلیہ، ان کا نام ہند ہے، ہند۔ حضرت عمرو بن الجموح بھی شہید ہوئے،
ان کا بیٹا بھی شہید ہوا، ان کے جو سسر تھے وہ بھی شہید ہوئے، ان کے سالے برادر نسبتی بھی غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ حضرت ہند جو مدینہ منورہ میں تھیں ان کو خبر ملی کہ مسلمانوں کو احد میں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو وہ اپنے گھر میں آٹا گوندھ رہی تھیں، اور ان کو یہ خبر ملی کہ آپ حضرت السلام کی ذات مبارکہ کو شہید کر دیا گیا، تو آٹا چھوڑ کر راستے پہ آ کر کھڑی ہو گئی۔ اب جو شخص وہاں سے آتا اس سے پوچھتی کہ مجھے بتاؤ میرے حبیب نبی کا کیا حال ہے، ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا معاملہ ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تمہارے شوہر کو شہید کر دیا گیا۔ وہ خاتون کہنے لگی مجھے پیغمبر کے بارے میں بتاؤ ان کا کیا حال ہے۔ اس نے کہا کہ تمہارے بیٹے کو شہید کر دیا گیا۔ اس نے کہا مجھے پیغمبر کے بارے میں بتلاؤ۔ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ تمہارے بھائی کو شہید کر دیا گیا، تمہارے والد کو شہید کر دیا گیا۔ کسی بھی خبر پر اس کو کوئی تاثر نہیں ہوا، حالانکہ عورت کے یہ نہایت قریبی رشتے ہوتے ہیں، شوہر ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، بھائی ہے، ان سے زیادہ قریب کوئی اور رشتہ نہیں ہوتا، سب سے قریب رشتے ہوتے ہیں، اور ان سب کی شہادتوں کی خبر ان خاتون کو مل رہی ہے۔ اس کے بعد جب اس نے کہا کہ مسلمانوں کو ابتدائی طور پر ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، بالآخر دشمن واپس چلا گیا، اور آپ حضرت السلام کچھ زخمی ہوئے ہیں لیکن ان کے زخم زیادہ قابل تشویش نہیں ہیں، آپ ٹھیک ہیں، تو اس نے فرمایا کل مصیبت بعدک جلل، اس کے بعد ہر مصیبت آسان ہے۔ اگر میرا محبوب پیغمبر وہ صحیح سالم ہے، ہر مصیبت اس کے بعد آسان ہے۔ یہ عورتوں کا جذبہ ہے۔ ہم ذرا اندازہ لگائیں کہ جس عورت کا شوہر قربان ہو جائے، باپ قربان ہو جائے، بیٹا قربان ہو جائے، بھائی قربان ہو جائے، اس کی تو کل کائنات یہ ہے، وہ سب کا سب قربان ہو گیا اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے حکم پر سب قربان ہو گئے، لیکن اس کو سکون مل رہا ہے تو اس بات سے مل رہا ہے کہ اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحیح سالم ہے، ان کو کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ صحابہ کرام کے جذبات تھے، یہ ان کا عشق تھا، یہ پیغمبر سے ان کی محبت تھی، قرآن کریم بھی اس کی قدردانی کرتا ہے۔ تو بل جب یہ خبر ملی تو کچھ حضرات کے اوسان خطا ہو گئے، گھٹنوں میں طاقت نہیں رہی، گھٹنوں کے بل زمین پر گر گئے۔ کچھ نے کہا کہ اب جنگ کرنے کا کیا فائدہ، ہمارا محبوب نبی نہیں رہا، ہم کیا کریں گے۔ دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی تھی، چونکہ ایک وقت آنا تھا کہ آپ حضرت والسلام نے اس دنیا سے رحلت فرمانی تھی، اس لیے کہ دنیا میں جو آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل شیء ہالک الا وجہ، اس دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ فنا ہونے کے لیے آیا ہے، ذات ایک صرف اللہ کی باقی ہے جو ازلی بھی ہے ابدی بھی ہے، باقی کوئی ذات اللہ کے سوا ازلی ابدی نہیں ہے، اللہ کے سوا ہر چیز نے ہلاک ہونا ہے۔ صحابہ کرام پر یہ مرحلہ آنا تھا، اور اس وقت ان کے غم کی کیا حالت ہوتی، تو اللہ نے پہلے ہی تربیت فرمائی کہ غزوے میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ آپ حضرت السلام شہید کر دیے گئے، تو صحابہ کے اوسان ختم ہو گئے۔ اس پر اللہ نے آیتیں اتاری جو بھی آگے آ رہی ہیں۔ فرمایا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ نہیں ہے محمد مگر ایک رسول ہی تو ہیں، اللہ کے رسول ہیں، خدا تو نہیں ہے۔ انبیاء کرام کے بارے میں نصارہ اور یہود عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ خدا کے مرتبے کو پہنچے ہوئے ہیں۔ نصارہ کہتے تھے ابن اللہ ہے، کبھی کہتے تھے کہ ثالث ثلاثہ ہے، کبھی کہتے ہیں یہ خدا ہے۔ ایسے ہی یہود نے بھی کہا تھا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں مسلمانوں، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ اللہ کے رسول ہے، خدا تھوڑی ہے۔ افئن مات قد خلت، تحقیق گزر چکے، من قبل، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے، یہ بھی گزریں گے، اور رسول آئے چلے گئے، یہ بھی جائیں گے۔ اب حضرت الاسلام سے پہلے جتنے انبیاء آئے وہ سب کے سب اس دنیا سے گزر گئے، بعض طبعی موت سے انتقال کر گئے، بعض شہید ہو گئے، حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ یہودیوں نے ایک دن میں 43 انبیاء کو شہید کیا تھا، 43 انبیاء کو ایک دن میں یہود نے شہید کیا۔ تو یہ شہید ہونا، یہ مر جانا، یہ پیغمبر کی شان رسالت کے کوئی خلاف نہیں ہے۔ وہ چونکہ ایک بشر ہے اور وہ اللہ کی مخلوق میں عظیم ترین مخلوق ہے، ہر مخلوق کے دنیا سے جانا ہے، وہ بھی جائے گا۔ انبیاء میں صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک وہ نبی ہیں جو ابھی تک زندہ ہے اور آسمانوں پر ہیں، قیامت کے قریب ان کا نزول ہوگا اور اپنا طبعی وقت پورا کر کے وہ بھی وفات پائیں گے، دوام کسی کو نہیں ہے۔
اللہ کی ذات کے سوا کسی کو دوام نہیں، سب نے اس دنیا سے جانا ہے۔ تو فرمایا کہ ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، افإن مات، کہ اگر وہ مر گئے، او قتل، یہ شہید کر دیے گئے، انقلبتم علی اعقابکم، تم پلٹ جاؤ گے اپنی ایڑیوں کے بل، تم الٹے پاؤں واپس ہو جاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کے جانے کے بعد ان کا مشن زندہ رہتا ہے، اور امت کی ذمہ داری یہ ہے کہ اب وہ اس مشن کو سنبھالے اور آگے بڑھائے، آگے چلائے۔ پیغمبر جو مشن لے کر آئے، جو دین کی دعوت لے کر آئے، اب ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد یہ امت کی ذمہ داری ہے۔ اب کوئی نیا نبی تو نہیں آئے گا، امت کو اور زیادہ فکر کرنی چاہیے، اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم پیغمبر کے پیغام کو آگے تک پہنچائیں۔ فرمایا کہ جو شخص پھر جائے گا اپنی ایڑیوں پر، ہرگز اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کرے گا، اپنے نقصان کرے گا۔ جو اللہ کے احکام سے روگردانی کرے گا، نقصان اس کا اپنا ہے۔ ان قریب اللہ شکر گزاری کرنے والوں کو بدلہ عطا فرمائیں گے، جو شکر گزاری کریں گے اللہ ان کو بدلہ عطا فرمائیں گے۔ یہ وہی آیت ہے جس کو حضرت صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ حضرت السلام کے وصال کے موقع پر تلاوت فرمایا تھا۔ یہ وہی آیت ہے۔ اس وقت بھی صحابہ کرام کے ہوش اپنے قابو میں نہیں تھے، حتیٰ کہ حضرت فاروق اعظم تلوار نکال کر گلیوں میں پھر رہے تھے اور کہہ رہے تھے جو یہ کہے گا کہ آپ حضرت السلام کا انتقال ہو گیا، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یعنی ان کو یقین نہیں آتا، اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ جب صدیق اکبر تشریف لائے، وہ شہر سے باہر اپنی اہلیہ محترمہ کے پاس گئی، وہ ان کو خبر ملی، وہ آئے، آ کے دیکھا کہ آپ کا جسد مبارک وہ وہاں موجود ہے کمرے میں، اور آپ کے چہرے انور پر چادر ڈال دی گئی تھی۔ انہوں نے آ کر چادر ہٹائی، پیشانی مبارک پر بوسہ دیا، اور کچھ اشعار پڑھے، بعض روایت میں آتے ہیں، اور بعض روایت میں کچھ کلمات اس وقت ارشاد فرمائے، پھر مسجد میں تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام بھی جمع ہو گئے۔ اس وقت انہوں نے صحابہ کرام کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو وہ کان کھول کے سن لے کہ ان کا انتقال ہو گیا، اور جو تم میں اللہ کی عبادت کرتا تھا تو جان لو کہ اللہ حی لا یموت، زندہ ہے، اس پر موت نہیں ہے۔ پھر فرمایا یہ آیت پڑھ لی۔ اس آیت کے پڑھنے کے بعد صحابہ کرام یوں کہتے تھے، ہمیں ایسا لگا کہ شاید یہ آیت ابھی ابھی اتری ہے، ذہنوں سے یہ آیت جو ہے وہ اس کا ذہول ہو گیا تھا، ان کو یاد نہیں رہی تھی۔ جب صدیق اکبر نے آیت تلاوت کی تو صحابہ کرام کے ذہنوں میں یہ آیت دوبارہ تازہ ہو گئی، اور ان کے دلوں کو صبر آ گیا، اور ان کے حوصلے دوبارہ بلند ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کریم کو صحیح طرح پڑھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمارے صغائر و کبائر کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں سرکار دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھی سچی عقیدت اور پکی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں ان کا اقتداء نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر قسم کے شرور و فتن، حادثات و بلیات سے محفوظ فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کی کامل مغفرت فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ جائز حاجات کو غیب سے پورا فرما۔ مقاصد حسنہ میں کامیاب و کامران فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔